السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں؟ آج دل میں آیا کہ اپنے دوستوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیر کا دیدار کراؤں۔ ہمارے علاقے میں ایک قصبہ ہے جس کا نام گوپا مئو ہے۔ یہ گوپا مئو ایک تاریخی قصبہ ہے جہاں پر کبھی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کی ہے اور حضرت کا یہاں پر قیام رہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جب تھے تو انہی کی موجودگی میں فتاوی عالمگیری بھی لکھی گئی ہے۔ بعض میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ فتاوی عالمگیری جو لکھی گئی ہے گوپا مئو کے بڑے بڑے علماء کی زیر نگرانی لکھی گئی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سلم العلوم کو پڑھا ہوگا۔ اس سلم العلوم کے جو مصنف ہیں، جس کے بارے میں بعض لوگ مذاق کے طور پر بھی کہتے ہیں، ہنسی میں کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر جنات بھوت پریت ہوں، اگر سلم العلوم کو اس گھر کے اندر ایک یا دو مرتبہ پڑھ لیا جائے تو وہاں سے بڑا خبیث، بڑا سے بڑا جنات بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ تاریخی قصبہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیر مبارک ہے۔ پیر مبارک اس معنی کر ہے جو کتابوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، ان اوصافوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیر ہے، لیکن کہیں پر مستند یہ چیز آپ کو صحیح طریقے پر موصول ہو کتاب کے ذریعے سے یہ چیز کہیں پر نہیں ملتی، لیکن جو کتابوں کے اندر اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف سے لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیر ہے۔ جب آپ نے اس پیر کا دیدار کر لیا ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی شیئر کریں، وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر کا دیدار کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس مسجد کے کچھ نظارے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ زیادہ بڑی مسجد نہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے، اور اپنی باتیں کمنٹ میں شیئر کریں۔ اور یہیں قریب میں اطراف میں بلگرام ہے، سنڈیلا، یہ بھی بہت عظیم جگہ ہے۔ بلگرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قاری تھے، وہ جب قرآن پڑھتے تھے پرندے آسمانوں سے اتر کر ان کو گھیر لیا کرتے، اتنا اچھا، اتنا خوش الحان قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ انشاءاللہ ہم دوسرے ولاگ میں حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔